السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج یہاں درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، بہت زبردست موسم ہے، خنکی ہے رات، بلکہ میں اپنی بیٹی کے گھر سے نکل رہا تھا، ہلکی ہلکی سردی محسوس ہو رہی تھی، بیوٹیفل ویدر، اور اب تو واقعی فال آ گیا ہے۔ بہت جگہ سڑک پہ بھی کل میں واک کر رہا تھا تو پتے گرے ہوئے تھے خزاں کے۔ فبی آلاء ربکما تکذبان۔ پاکستان میں آئینی ترامیم میں پورا ملک دھنسا ہوا تھا۔ مجھے بڑا عجیب و غریب لگ رہا تھا کہ ایسے بھی کبھی ہوتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ مجھے 1997 کا نواز گانڈے کا یاد آ گیا، واقعی اس کے پاس 2/3 تھی اور اس نے امیر المومنین بنا کے کرنے کی بھی، میاں اظہر ایز خلیفہ اور پتہ نہیں کیا، آئی محمد نواز شریف امیر المومنین۔ اس دفعہ یہ خواہش چیف آف آرمی اسٹاف منیرہ مستری سور کو ہوئی کہ وہ خلیفۃ الوقت بنے اور ترامیم وغیرہ کرا کے ان کے سروں پہ، ان کی گانڈوں پہ ٹانگ دے کے تو اوپر چڑھ جائے۔ قدرت میں ایسے ہی چیزیں پاسبل نہیں ہیں۔ جو سارا شو ہوتا ہے وہ قدرت کے فریم ورک میں ہوتا ہے، وہ بالکل بھی ہماری اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ ہم اپنی مرضی سے صرف اور صرف نیت، کانشنس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ ان اے گیون فریم ورک things exist, okay, and predetermined. There is no free will except of picking up good vibes or bad vibes. میں گڈ وائبس پک کرنے والا بندہ ہوں۔ دیکھیں 64-65 سال کتنی اچھی لائف انجوائے کی ہے۔ کل ایک کامنٹ آپ ضرور پڑھنا، میں دوسرا فون نہیں لایا، کسی نے والیوم 1 پڑھا تو بہت زیادہ لائک کیا۔ والیوم 1 از اباؤٹ مائی لائف، اور بہت خوش ہوئے خاتون یا مرد جس نے بھی پڑھا اور کہا جی میں نے بہت کچھ سیکھا، اٹس ریئلی ویری بیوٹیفل، دس از ہاؤ دا لائف شوڈ بی لیوڈ اینڈ دیٹ از ہاؤ اٹ شوڈ بی میما، اٹ شوڈ بی رپورٹڈ لائک اسٹریٹ فرام دا ہارٹ وداؤٹ اینی ریویوئنگ ریویژننگ۔ آج میں نے ایک جو سٹ کام لگایا ہوا ہے، یہ بہت مشہور امریکی سٹ کام 50s 60s 70s 80s میں رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور 11 سیزنز رہے ہیں۔ ABC ٹیلی ویژن نے غالباً ایسے کیا تھا، اینڈ اٹ واز اباؤٹ امیریکن اسٹائل، امیریکن لائف، امیریکن لو۔ اس میں ایک بہت زبردست ایپیسوڈ ہے، آپ ضرور دیکھیں۔ اسد طور کی شکل کا ایک بندہ مین کیریکٹر ہے، لیدر اس نے کوٹ پہنا ہوتا ہے، اور وہ کرائے پہ ایک جگہ رہ رہا ہوتا ہے، تو وہ جناب کرائے کے گھر میں یہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں کبوتروں کا وہ ایک ڈبہ سا لے آتا ہے۔ آئی واز تھنکنگ کہ میں اپنے نواسے کے لیے اس طرح ڈبے میں کبوتر خرید کے کہیں وہ اس کے بیک شاٹ میں رکھ دوں ان کے گھر میں۔ ہی انجوائے سینگ دیم، بٹ وہ پھر برڈس کو کیچ کرنا ازنٹ گڈ۔ وہ تو اوپر اڑاتے ہیں تماشبین جو ہیں، اپنا اسد طور وغیرہ اور لاہور کے کبوتر والے مجھے یاد آ گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ اوپر اس کے لیے بنا رہا ہوتا ہے کہ پھر شیڈ سے ان کو اڑانے کا معاملات، تو وہ جی بارش طوفان آتا ہے، اور وہ جہاں وہ لگانے کا کوشش کر رہا ہوتا ہے، توڑا تاڑا ہوتا ہے، دھڑام وہ چھت کا حصہ نیچے، ساری برف نیچے آ جاتی ہے، بیچارے کا اونر کا گھر ختم ہو جاتا ہے۔ کورٹ میں وہ جاتا ہے کہ یہ پے کرے، کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ نہیں جون سا ہے اپنا جو ہے یہ کبوتر والے کا کورٹ ڈیسائیڈز کہ یس ہی شوڈ پے، اور اس نے یہ گن سارا کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے کدھر سے $400-500 کا ہوتا ہے، تو یہ پھر کہتا ہے کہ کوئی نہیں میں اپنا کر دیتا ہوں، اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ پھر کبوتروں کے لو میں یہ بندہ پڑ جاتا ہے، ان لو آف کبوتر۔ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا یار کو تو سو میں ادھر چھوڑ رہا ہوں گھر، وہ ڈبہ لے کے باہر جاتا ہے کبوتروں کا۔ تو اس کو بڑا بیگم کے ساتھ یہ اوپر جاتا ہے تو اس کو بڑا یاد آتا ہے کہ یار وہ کبوتر میں مس کر رہا ہوں۔ یہ اس کے پاس جاتا ہے، اس سے کبوتر لے کے آتا ہے۔ لو، اٹس لائف از آل اباؤٹ لو۔ ہیپی ڈیز میں ہر ایپیسوڈ میں اٹس اے لو ایپیسوڈ۔ کسی نے پوچھا تھا کہ جی کتابیں بھی بتائیں، کتابیں بھی بتا دیں گے، بڑی دفعہ آپ کو کتابیں بتائی ہیں، کوئی 1000 کتاب تو جب سے میں امریکہ آیا ہوں میں پڑھ چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور آپ تو میری کتاب نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ نے کوئی اور کتاب کیا پڑھنی جو از ویری انٹرسٹنگ، ویری
entertaining, very simple words में लिखी हुई, and about telling you कि क्या life is, how it has to be. तो गांडे शांडे ने कोशिश की, मनीरा सूअर और गांडे वांडे ने, कि जनाब ये लुट पड़ी है। हालांकि ये लुट कभी नहीं पड़ी। मुशर्रफ ने LFO करा लिया था, वो इतना संगीन नहीं था। PCOs हो जाते हैं, ज़िया का PCO वो इतना संगीन नहीं था, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, मजलिस शूरा बन गई। LFO में ये गांडे शांडे ने तो नहीं था उस वक्त, ये मौलाना डीजल ने किए। लेकिन ये तो बहुत ही बड़ी वारदात थी। मेन ढांचा ही कॉन्स्टिट्यूशन का बदल देना, नोबडी हैड द ड्राफ्ट। और ये बनाया किसने था? ये जी वो जज एडवोकेट जनरल ब्रांच जो कानून की होती है ना, उनकी लॉयर्स की सिर के बगैर वाले भोसड़े, उन्होंने ये बनाया हुआ था और खुफिया ही रखा हुआ था। ये कराओ, बस बंदे पूरे करो गांडे को, और इनको बंदे पूरे करने का कैसे कुदरत जलीलो खार करती है आज बलूचिस्तान की। बाहर ने भी बहुत टुआ से का काजी फाइज ईसा का। देखें आप जहाँ से हो, काजी फाइज ईसा ने कहा था कि पाकिस्तान गटर है, आज अल्लाह ताला ने उसको गटर में फेंक दिया। देखें अल्लाह ताला की शान। देखें मैं आपको मैं बताता हूँ कि ये जो फ्रेमवर्क है, ये सारा हमारा जो स्टेशन इन लाइफ है, एवरीथिंग इज प्री डिटरमिन्ड, each and everything is predetermined, nothing is in our hands, there is no free will at all, okay, only the choice to pick up the path। हाँ ये है कि हमने जनाब साहब अवेलेबल उसमें हमने क्या करना है। that is conscience, that is co-creation। फर्स्ट इंटेंट जो अल्लाह ताला की है, जो एवर कॉन्टेम्पलेटिंग एंड एक्चुअलाइजेशन में है, हम उसका हिस्सा है। राइट हियर इन द हार्ट चीज़ें उस हिसाब से फैल रही हैं, उस बड़ी रोशनी से फैल रही हैं, स्टेशन हो रही हैं चीज़ें, स्पेस टाइम सारा शो करतब उसी में हो रहा है, और हम उसमें एक्ट करते हैं या नहीं करते, या कैसे एक्ट करते हैं। ये सारी नेगेटिव फोर्सेस हैं, इनकी तबाही आखिरकार होनी ही होनी है। मैं आपको बताऊं, फ़ौज कभी काबू नहीं आई थी। मैं हमेशा कहता था, इसकी लोग तारीफ़ करते हैं जैसे भी हों। मुझे आमिर नज़ीर लंदन से मेरा दोस्त है, एक्साइल में है, वो भी लंदन में, तो वो कहता था मैं एक नावल लिख रहा हूँ, मिडिल क्लास मोरालिटी, मैं जनरल लाम का टूहा मारूंगा। लिखा तो नहीं गया, 20 साल उसने ज़ाया किए। तब मैं कहता था यार ये नहीं बिकेगा, मिलिट्री के ख़िलाफ़ कोई पाकिस्तान में बात नहीं सुनता। जब लेकिन इमरान खान ने पंगा लिया, मैंने कहा नो, अब पीपल विल साइड विद इमरान खान इंस्टेड ऑफ मिलिट्री। वही हुआ, कुदरत ने इन पर अजाब लाना था। इमरान खान इनके लिए बहुत अच्छा था। इमरान खान जैसे बंदे को अगर ये संभाल के रखते, मैं समझता हूँ इनका तसल्लुत 200 साल और चलना था। अब इनका तसल्लुत मैं कहता हूँ 20 दिन भी चलता या 200 दिन भी चलता है, मुश्किल नज़र आ रहा है। जो हालात जितने संगीन, इन 5 मिलियन एकड़ ज़मीन इन्होंने ले ली है। ठीक है जी, 2 सेंटीमीटर लुल्ली वाले अब जो हैं नौजवान, कल हमारे कैलिफोर्निया से आए हुए हैं आरिफ साहब, उन्होंने बनाई है तहरीक इनकलाब पाकिस्तान, तो वो मुझसे मिलना चाहते थे कि नज़र साहब आप भी बड़े इनकलाबी हैं, तो लेट्स प्रैक्टिकली वर्क टुगेदर, हम पाकिस्तान में इसका क्या कर सकते हैं। तो वो वी वर डिस्कसिंग सिंस लास्ट 2-3 डेज़। तो मेरी सबसे बड़ी आर्गूमेंट तो ये थी कि यार ये 2 सेंटीमीटर लुल्ली वाले इनकलाब नहीं ला सकते। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई फ़र्क नहीं यार, पढ़ता हम इस तरह करते हैं कि हम स्क्रीनिंग करेंगे हम स्क्रीनिंग करके सिर्फ चेंज वाली जो लुल्ली वाले हैं, चेंज एंड प्लस, उनको इनकलाब के लिए रखेंगे। लड़कियां भी बड़ी मरेंगी और वो इनकलाब ला सकते हैं, मर्दानगी है। तो मैंने कहा हाँ यार ये तो हो सकता है। देखें बलूचिस्तान ने आज तहरीक का कहा, बार ने शर्म आनी चाहिए का फाइज भोसड़ी को कि वो ये बलूचिस्तान बार से है, इसको तबाह बर्बाद उन्होंने किया कि ये गंदा आदमी है, ये शुड रिज़ाइन। और ये वो पंजाब बार को हिम्मत रही हुई 2 सेंटीमीटर लुल्ली वाले और अंग्रेज़ों के पिट्ठू, DNA ख़राब, कंडीशनिंग कल्ट वाला। तो फ़ौज का अब सत्यानाश होना है। मैंने यहाँ उनका लगाया भी हुआ है, आप अगर मुझे किसी को
کسی کو ان کا رابطہ چاہیے تو میں ان کا دے سکتا ہوں. اگر کسی کے پاس بھی تجاویز ہوں ہاؤ ٹو برنگ انقلاب ان پاکستان تو میں نیچے ان کا جون سا ہے کوئی ای میل یا نمبر وغیرہ بھی دے دوں گا. تو یو کین کانٹیکٹ ہم. عمران خان بھی اب ویسے انقلاب کی بات کر رہا ہے. لیٹس سی ویدر وہ انقلابی ہوتا ہے کہ نہیں. عمران خان کا تھوڑا سا نا مینوفیکچرنگ ہی انقلابی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وہ حامد خان وغیرہ یہ سارے, آج تو ویسے حامد خان بھی بولا ہے اس بدماشی کے خلاف. میں نے آپ کو 3 مہینے پہلے کہا تھا کہ 4 چیف جسٹسز, 5واں فارغ کیا. 5 چیف جسٹسز بھوسڑی پہ قربان نہیں کیے جا سکتے. ایک کی بات ہو کوئی نہیں یار وہ افتخار کا مسئلہ تھا تو چلو کوئی نہیں. یہ ایسے نہیں ہو سکتا. اور اس کے پیچھے کارستانیاں, شیطانیاں, بدماشیاں اور غنڈہ گردی ہو. نارملی یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ جب ترامیم اس طرح کی ہوتی ہیں اسٹیک ہولڈرز میں ڈسکشنز ہوتی ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں جناب صاحب, پبلک اپینین لیا جاتا ہے. پبلک اپینین اس کے کنٹریری ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ کتی ناسور حرام زادی فوج کا کچھ کرنا پڑے گا. ان دلوں کا کوئی علاج نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. ان کے بغیر پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ہاں عمران خان ویسے آ جائے اللہ کرے تو وہ ان کو ویسے اب کنٹرول کر سکتا ہے نوئنگ دیم. اب وہ ان کے نیچے نہیں لگے گا. دیٹ آئی مین ان کو شاید پٹا نہ ڈال سکے اور ان کو بیرکوں سے باہر شاید نہ نکال سکے. ابھی بھی ان کے لیے وہی چوائس ہے. وہ یہ اس کو رام روم کر لیں, ٹاپا ٹوپا لگا کے, ٹاکی ٹوکی لگا کے پھر لے آئیں. یہ ہیں بڑے کتے, ہیں بڑے حرام زادے, خون ان کے منہ کو لگا ہوا ہے. ان ترامیم میں فوجی ایکٹ میں بھی ترمیم کا تھا جس میں کنٹونمنٹس میں ٹیکس یہ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں. اول تو کنٹونمنٹس ان کی ہے ہی نہیں. ان بہن چودوں سے واپس لیں یہ جگہ. یہ فوج کے لیے تھی, لڑنے کے لیے تھی. جب خالی ہو گئی, یہ آگے چلے گئے یا وہ ڈسبینڈ ہو گئی تو یہ جرنیلوں کو نہیں الاٹ ہو سکتی. یہ تو فور یونٹس وغیرہ تھی, فور ان کی ایکٹیو فورس کے لیے تھی. اب یہ جگہ خالی ہو گئی تو جناب چھوڑ دینی. شوڈ ہیو بین ریزیومڈ بیک. یہاں تک کہ این سی سی کی لینڈز بینچود وہ جنرل ضیاء نے لے لی. وہ جنرل ضیاء کی سوری جو این سی سی کی لینڈز تھی وہ بعد والے جرنیلوں نے فوج کو کر دی. این سی سی کراتے تھے, وہ ضروری ہوتی تھی, تھوڑی لینڈز ان کو لیز کی. ٹھیک ہے جی. اتنے بڑے کتے بدماش گونڈے ود ان یو. یہ سب جگہ فوج اور ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے. ٹرمپ پہ کل پھر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں معاملات بہت زیادہ سیریس ہیں اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. میں بتاؤں آپ کو, اگر امریکہ میں ڈیپ اسٹیٹ کو ٹرمپ مار گیا تو یہ بہت بڑی وکٹری ہوگی لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم کی ورلڈ اوور. اور اگر کملی ہیرس وہ کتی آ گئی حرام زادی تو پھر آپ دیکھنا کس طرح اسٹیٹ آفٹر اسٹیٹ یہ کولیپس کریں گے. جرمنی, فرانس, یو کے, کینیڈا, سوائے آسٹریلیا کے. آسٹریلیا نے کچھ اپنے فنڈامنٹلز پر وہ قائم ہیں. تو یہ ورسز ڈیپ اسٹیٹ ہے. پاکستان میں بھی یہی ہے. شکر ہے کہ مطلب ڈیپ اسٹیٹ نے خود عمران خان کو اپنے خلاف کیا اور اسٹیبلشمنٹ کا دھڑن تختہ کرنے میں اب عمران خان بہت زیادہ سمجھ گیا. جس طرح انہوں نے عمران خان کو ذلیل و خوار کیا, تنگ کیا, زیادتیاں کی, اب وہ کبھی نہیں بھول سکتا. ٹھیک ہے وہ کچھ چوائسز اپنی ضرور رکھے گا, پنکی پیرنی اور زلفی بخاری شغاری ان والا وہ اردگن کی طرح ستیہ ناس کر دے گا. اردگن بن کے عمران خان اب ضرور نکلے گا جو میرا خیال ہے. اور لیٹس سی ان دا فریم ورک کیا ہے. بٹ میں آنے والے فیوچر میں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ فوج کا دور ختم ہو رہا ہے. ڈیپ اسٹیٹ شکست کھا رہی ہے اور خدا کے واسطے جہاں جہاں لوگ ہیں ان کی زمینیں لینوں پہ پروٹیسٹ کریں. یہ 10% آف دا ٹوٹل پنجاب ہے. یہ جمیکا آئی لینڈ کا پورا حصہ ہے. یہ $4.7 ملین ایکڑز جو انہوں نے لیے ہیں. بہت ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. کوئی اس کے خلاف نہیں بول رہا. میں بہت حیران ہوں. اسٹیٹ لے لے کوئی بات نہیں, مزاروں کو دے دے, بٹ فوج لے, اور وہ بھی ناٹ فار آرگینک فارمنگ بٹ فار کارپوریٹ فارمنگ. ہول دا ورلڈ از گوئنگ فار آرگینک فارمنگ. اور ہم میرے جیسے بات کر رہے ہیں کہ وین وی گو ٹو پاکستان
ہم آرگینک فارمنگ کے لیے چھوٹے یونٹس میں جا کے میرے ساتھ کوئی 100 کے قریب انویسٹرز موجود ہیں who are willing to do that thing. بٹ اس طرح کے معاملات فوج سے یارہ قبضہ چھڑائیں. ان کتوں سے کھل کر بولیں سوشل میڈیا پر. یہ 1 کروڑ بندوں کو اندر نہیں دے سکتے. میں آپ کو بتا دوں یہ اندر نہیں دے سکتے ہیں. بلوچستان وہ بار کونسل نے جو قرارداد پیش کی ہے کائنڈلی اس کو ضرور پڑھے. اتنا ننگا کیا انہوں نے فوج کو, اتنا ننگا کیا کہ ان کے پیچھے وہ ہیں فارم 47 پہ انہوں نے راتوں رات کس طرح بنایا, کس طرح یہ گانڈے شانڈے کی گانڈ میں اب فائر دیں. ٹھیک ہے نا جی, ان کی گانڈ میں فائر ماریں آپ سارے نکلیں. آگے سے توبہ کریں یہ پولیٹیشنز فوج کے ساتھ ملنے کی. یہ بہت بڑی زیادتی ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. ایکچولی یہ باجوائیت جو تھی, حرام زادے کتے سور کے بچے ہیں یہ. میں آپ کو بتاؤں, آپ دل سے تو 95% پاکستانی فوج سے نفرت کرتے ہیں, وچ از ویری گڈ الحمدللہ, لیکن وہ اسے ایکشن میں بھی تبدیل کریں, ایکشن میں بھی تبدیل. ان کی کوئی بات نہ مانیں. یہ فرنٹیئر میں KPK میں ہار گئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں دہشت گرد ان کے پالے ہوئے ہیں جن کو PTM پشتین موومنٹ اگر مل جائے, اس کے ساتھ علی امین گنڈا پور کے PTI کے ساتھ مار مار کے ان کو مکتی بانی کی طرح یہ بجو بنا دیں گے جیسے انہوں نے مارا تھا ان کو. یہ فوج جو ہے اس سے نجات بہت ضروری ہے. آج میں نے اس پہ اس لیے وقت لگایا ہے کہ دیکھیں یہ جو آئینی ترمیم ہو رہی تھی, یہ بندے مرغیوں کی طرح ڈربے میں اکٹھے کیے جا رہے تھے پارلیمنٹیرینز, یہ صرف اور صرف فوج کی بدماشی کی خاطر. آج بھی کتا فیصل واڈا کہتا ہے کہ یہ ان کتوں سے نہیں ہوا. ان کتوں نے کہا تھا جیسے کہ بڑا یار آپ بڑے خلیفۃ الوقت ہے, اب ہم ان کو نکال دیں گے, ہم گورنمنٹ کی چھٹی کرا دیں گے. وہ رامزادہ سٹیل کے لان والا ادھر امریکہ آ رہا ہے, اس کے لان کے ساتھ ادھر اب گوریاں لمکیں گی. ادھر کے وہ UN کا وہ کوئی سیشن میں اس ٹٹے نے آ کے یہ بھی اپنا آخری شوق پورا کر لے گا. اب جی 10 دن بعد ہوگا. بیکم پرو ایکٹیو. اور سب سے پہلے میں نے عارف صاحب کو بھی کہا, تحریک انقلاب پاکستان کے قائد محمد عارف جو لاس اینجلس بیسڈ ہیں, جنہوں نے گورنر کے الیکشن لڑے تھے, میں نے کیلیفورنیا کے, میں نے ان کو بھی کہا ہے کہ فرسٹ آپ کو اپنا سوچ بدلنی ہوگی, یوتھ کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی. الحمدللہ میں سینکڑوں یوتھ کی سوچ بدلنے میں کامیاب ہو گیا ہوں. مادہ پرستی سے ان کو باہر نکلنا ہوگا, پرو ایکٹیو ہونا ہوگا فار پازیٹیو تھنگس. تھنگس آر پری ڈٹرمنڈ, تھنگس آلریڈی ایگزسٹ. آپ نے کچھ چیز کریٹ کرنی ہے تو وہ ایگزسٹنگ سچویشن میں آپ کو کریٹر ہیں ود دیٹ فرسٹ انٹلیکٹ. کل تک کے لیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے